السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 26 سورہ المائدہ ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے، جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہا، ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرو۔ آج کی آیت نمبر 27، اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ سَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا، میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول کیا کرتا ہے۔ تو قربانی جو آدم کے بیٹوں نے کی، بنی اسرائیل کا جہاد سے اس طرح گریز کرنا کہ قصہ بیان کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم کا قوی اور تند مزاج تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، یہ نیک سرشت، فرما بردار اور منکسر المزاج تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہوا اور قابیل نے ظلم و تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ سابقہ آیات سے اس قصے کا ربط یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، یعنی یہود قتل کی سازشوں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے دلیر واقع ہوتے، مگر جب جہاد کا موقع آتا تو ایسی بزدلی دکھاتے کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہ لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ مارکہ کارزار میں نامراد ہی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ دور نبوی میں بھی مدینہ کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال تھی۔ قصہ حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل میں باہم کس بات پر اختلاف تھا، قرآن اس بارے میں خاموش ہے، البتہ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں قابیل کی رائے یہ تھی کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ ناانصافی پر مبنی تھا، لہٰذا اسے تسلیم نہ کیا گیا، تو قابیل طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ کھا لے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ قضیہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نیک سیرت انسان تھا اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا، نیز اس نے قربانی میں جو اشیاء پیش کی تھی وہ سب اچھی قسم کی تھی اور خالصتاً رضائے الہی کی نیت سے پیش کی تھی۔
لہٰذا اسی کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہوئی، جبکہ قابیل بے انصاف اور برے کردار کا مالک تھا۔ اس نے قربانی میں ناقص اور ردی قسم کی اشیاء رکھی تھی، لہٰذا اس قربانی کی چیزوں سے جو کہ تو اس کی قربانی کی چیزیں جو کی تو پڑی نہیں، گویا اس قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لَإِنْ آیت نمبر 28 لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دے دی، میں تمہیں ضرور مار دوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہو کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی سے میرا ہی حق ہوگا۔ اس کا جواب حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دے تو دوسرے کو ایسے نہ ہی کرنا چاہیے، نہ ہی سوچنا چاہیے تاکہ وہ ظالموں میں شامل نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقتول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ ان دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا تھا، جس کو داؤ لگ گیا وہ پہلے اس نے قتل کر دیا۔ لیکن اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حابیل نے صاف انکار کر دیا کہ نہ اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے اور نہ وہ ایسا کرے گا۔ تو انسان کے جو ارادے ہوتے ہیں وہ اسے گناہوں یا نیکیوں کی طرف دھکیلتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو صحیح رکھنا چاہیے۔ بہرحال آیت نمبر 29 انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہی نہیں کہ اسے اس جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر میں دو لشکروں یا صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے مجھے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اپنا اور تیرا گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور وہ جہنمی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نیز کئی حدیث میں وضاحت سے مذکور ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ آیت نمبر 30 فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہی کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے ختم کر دینے میں اس کی جیت ہے۔ پھر نفس کے شیطان نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ ایسے نیک سیرت اور شفیق انسان کو اس نے بے قصور مار ڈالا، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو بہرحال مل کے رہے گی۔ اور پھر سگے بھائی کا قتل کرنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف رکھے۔ آیت نمبر 31 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ
قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ بعد ازاں وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ دنیا میں پہلا قتل اور وہ بھی ناحق۔ قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا تو اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ روئے زمین پر نوع انسانی میں یہ سب سے پہلا قتل تھا اور وہ بھی ناحق، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انسان کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا تو قابیل تذبذب کا شکار نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کی رہنمائی کی کہ دو کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار کر مار ڈالا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا تا آن کے اس میں اتنا گڑھا بن گیا کہ اس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ کوے نے کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے اس کوے جتنی بھی عقل نہیں، خیر اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا۔ اور پھر یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی کسی گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے اس کا بعد جو لوگ بھی وہ گناہ کریں گے اس کا ایک حصہ اس ابتدا کرنے والے کو ملے گا۔ تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، قیامت تک ہوں گے، ان سب کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی لیے انسان کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور ہمیشہ کسی اچھی بات کی بنیاد ڈالنی چاہیے، شروعات کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 32۔ او فسا من اجل ذالک كتبنا على بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا ومن احیاء فکانما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سبھی لوگوں کو مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے۔ جن صورتوں میں قتل جائز ہے، شریعت نے صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کیا جائے گا۔ نمبر 3، ارتداد کے جرم میں قتل کرنا۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ قتل ناحق ہوگا اور فساد فی الارض کے ضمن میں آئے گا۔ اور ایسے ہی قتل کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے یہ جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس جرم کی سزا کا اظہار ان الفاظ سے کیا گیا، اور بنی اسرائیل چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اس لیے بطور خاص ان الفاظ سے تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اس جرم کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کی زندگی کی تدبیر کر کے اسے بچا لیتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے، کیونکہ ایسا شخص انسانیت کا ہمدرد اور امن عامہ میں معاون و مددگار ہے۔ اب اسی ضمن میں کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ قتل ناحق کے گناہ میں قابیل کا حصہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔
صحابہ نے عرض کیا مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے مگر ظالم کی کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ روکو یعنی پکڑ لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 3 حدیث ہے سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ۔ میں نے چپ کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تیسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ بینات جو آخری حصے میں آیت کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف یعنی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہمارے رسول واضح دلائل لے کر تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ تو بینات سے مراد معجزات انبیاء بھی ہو سکتے ہیں جس سے ان کی نبوت کی تصدیق مطلوب ہوتی ہے، یعنی انبیاء کی تصدیق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل ان کا انکار کرتے رہے، ان سے دشمنی بھی رکھی اور ان کی راہ میں روڑے بھی اٹکائے، حتیٰ کہ انہیں ناحق قتل کر ڈالا۔ اس کے علاوہ بینات سے مراد واضح احکام بھی ہیں، یعنی ٹھیک ٹھیک احکام دیے جانے کے باوجود بھی اس میں اکثر لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو آج کی تفسیر بس یہیں تک ہے جس میں آپ نے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھا اور یہ واقعہ اس تناظر میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی ناحق قتل کرنے پہ تو بڑے دلیر ہیں لیکن جنگ اور جہاد میں جانے سے وہ کتراتے تھے، بزدلی دکھاتے تھے۔ اور پھر ہم نے اس واقعے میں یہ پڑھا کہ دنیاوی لالچ یا دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آخرت کا ہمیشہ کا نقصان اگر انسان کر دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا خسارہ پانے والا انسان ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دینا چاہیے تاکہ وہ ایسے گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔